ناظرین، ایک مرتبہ پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں للی پوٹ کا سفر کو لے کر کے۔ یہ سفر نامہ جوناتھن سوئفٹ کا ہے اور اس کے مترجم ترجمہ نگار جو ترجمہ کیے ہیں جوناتھن سوئفٹ کی بک گولیورس ٹراویلز سے، ان کا نام ہے احمد خان خلیل۔ تو آئیے دیکھتے ہیں جوناتھن سوئفٹ ان کی پیدائش 1667 میں ہوئی ہے آئرلینڈ میں، اور ان کی وفات جو ہے کہ 1745 میں ہوئی ہے۔ جوناتھن سوئفٹ کا شمار انگریزی کے مشہور طنز نگاروں میں ہوتا ہے۔ ایک تو مزاح نگار ہوتے ہیں اور ایک طنز نگار ہوتے ہیں۔ تو جوناتھن سوئفٹ کا شمار انگریزی کے مشہور طنز نگاروں میں ہوتا ہے۔ ان کا وطن آئرلینڈ تھا۔ ان کی تحریروں میں آئرش عوام کے دکھ درد کا بیان نہایت خوبی کے ساتھ کیا گیا۔ انتقال سے پہلے سوئفٹ ایک شدید دماغی مرض کے شکار ہو گئے تھے۔ یہ سبق سوئفٹ کی مشہور کتاب گولیورس ٹراویلز سے ماخوذ ہے، یعنی کہ گولیور ٹراویلز جو بک ہے یہ اسی سے اخذ کیا گیا ہے۔ اس کتاب کے کچھ حصوں کا ترجمہ احمد خان خلیل نے کیا ہے۔ گولیور کے تین حیرت انگیز سفر کے نام سے کیا ہے۔ یہ سبق اسی ترجمے سے ماخوذ ہے۔ سوئفٹ نے اپنی یہ کتاب 1726 میں لکھی تھی۔ اس میں انہوں نے اپنے زمانے میں انسانیت کے زوال اور عام سماجی صورتحال پر گہرا طنز کیا اور اس کے لیے دلکش تخیلاتی فضا کا سہارا لیا ہے۔ تو اس میں آپ نے کچھ جوناتھن سوئفٹ کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کی اور ان کی زندگی اور ان کے حالات کو آپ نے سمجھا کہ یہ کس قسم کے رائٹر ہیں، کس قسم کے لکھنے والے ہیں۔ تو اب آئیے ہم اس سبق کو پڑھتے ہیں۔ میرا نام گولیور ہے۔ کیا ہے؟ بتا رہے کہ میرا نام گولیور ہے۔ میں شمالی انگلستان کے ایک شریف خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرے والد کاشتکار تھے۔ ان کی تھوڑی سی زمین پر ہمارا پورا کنبہ گزر بسر، پورا کنبہ مطلب پوری فیملی، پورے گھر والے، پوری فیملی، کنبہ اسی پورے خاندان۔ ہم 5 بھائی تھے، میں سب سے چھوٹا تھا۔ ہمارے والد ہم سب سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان کی زبردست خواہش تھی کہ ہم تعلیم حاصل کریں، مطلب ایجوکیشن، یعنی ان کی باپ کی خواہش یہ تھی کہ ہم ایک بہترین اچھی تعلیم حاصل کریں، لیکن اخراجات روز بروز بڑھ رہے تھے۔ یہ اخراجات یعنی کہ جو خرچ ہے اسی کو ہم اخراجات بولتے ہیں۔ اخراجات روز بروز بڑھ رہے تھے، خرچ بڑھ رہے تھے، اور میں نے یہ محسوس کیا کہ اب مجھے کچھ کرنا چاہیے۔ میں اسکول چھوڑ کر روزگار کی تلاش میں نکلا۔ مجھے ایک بحری جہاز اینٹیلوپ پر نوکری مل گئی۔ اینٹیلوپ جہاز کے کپتان کا نام پریچرڈ تھا۔ مئی 1700 میں یہ جہاز بحر جنوب کی طرف روانہ ہوا۔ ہماری منزل وہ جزیرہ تھے، مطلب جو ہے کہ ہمارا جو گھر، ہمارا جو پڑاؤ ہے وہ جزیرہ تھے جنہیں جزائر شرق الہند کہتے ہیں، ہے نا، شرق الہند، ایسٹ انڈیا، جس کو شرق ایسٹ کو بولتے ہیں۔ سمندر میں تیز ہواؤں کی وجہ سے بڑی موجیں اٹھنا روز کا معمول تھا۔ ایک دن تو اتنی تیز ہوا چلی کہ وہ جہاز کو کسی اور طرف دھکیل کر لے گئی اور ہم وان دیمن لینڈ یعنی کہ تسمانیہ کے شمال میں جا پہنچے۔ اس طوفان میں ملاحوں کو مسلسل کام کرنا پڑا، کوئی کنارہ نظر نہ آتا تھا۔ سخت محنت اور خراب غذا سے ہمارے 12 آدمی مر گئے تھے۔ ایک دن صبح بڑی موسلادھار بارش ہو رہی تھی، دور دور تک کچھ نظر نہیں آتا تھا۔
پھر بھی ہمارے ایک آدمی کو ایک چٹان نظر آئی۔ کپتان نے جہاز کو چٹان سے بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن ہوا نے جہاز کو اس چٹان پر دے مارا۔ جہاز کے پنڈے میں سوراخ ہو گیا۔ ہمارے 6 آدمی اس کشتی کو لے کر کے سمندر میں اترے، لیکن ہوا کیا تھی، ایک آفت تھی، اس نے کشتی کو الٹ دیا۔ مجھے یہ معلوم نہیں کہ میرے باقی ساتھیوں کا کیا ہوا، شاید وہ ڈوب گئے تھے، لیکن موجیں مجھے اٹھائے لیے جا رہی تھی۔ میں نے کوشش کی کہ پاؤں نیچے لگا کر دیکھوں کہ زمین قریب تو نہیں، مگر پاؤں زمین پر لگتے ہی نہ تھے۔ خشک زمین۔ میں اسی کشمکش میں تھا اور بار بار یہی خوف پیدا ہوتا تھا کہ موت قریب ہے۔ اچانک میرے پیر زمین پر جا لگے۔ اب ہوا کچھ تھم گئی تھی۔ 1 کلومیٹر تک میں پانی میں چلتا گیا، پھر خشک زمین آ گئی۔ اس وقت میری جان میں جان آئی۔ شام کے 7 بج رہے تھے۔ میں تھکن سے چور تھا، پھر بھی ہمت کر کے آگے چلا۔ مجھے نہ کوئی آدمی نظر آیا، نہ کوئی بستی۔ بس ویسے بھی میں تھکن کی وجہ سے پورے ہوش میں نہ تھا۔ ایک جگہ میں نرم گھاس پر لیٹ کر گہری نیند سو گیا۔ ننھے سوائے، میرا خیال ہے کہ میں 9 گھنٹے سوتا رہا۔ سورج نکل رہا تھا کہ میری آنکھیں کھلی۔ میں چیت لیٹا ہوا تھا۔ میں نے کوشش کی کہ کھڑا ہو جاؤں، لیکن کھڑا نہ ہو سکا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میرے ہاتھ پاؤں ڈوریوں سے بندھے ہوئے ہیں۔ میرے لمبے بالوں کو بھی ڈوریوں سے باندھ دیا گیا تھا۔ میں نے ہاتھ لگا کر دیکھا کہ ڈوریاں بڑی باریک تھیں اور میرے جسم کے چاروں طرف ہزاروں کی تعداد میں لپٹی ہوئی تھی، اور مجھے اس طرح باندھا گیا تھا کہ میں ہل تک نہیں سکتا تھا۔ میں چیت پڑا تھا۔ دھوپ سیدھی میری آنکھوں پر پڑ رہی تھی۔ پھر مجھے شور سنائی دیا، لیکن کچھ نظر نہ آیا۔ اب ایسا لگا کہ میرے تمام بدن پر چوٹیاں سی رینگ رہی ہیں۔ یہ میرے چہرے پر بھی آ گئی تھی۔ میں نے غور سے دیکھنے کی کوشش کی تو وہ مجھے آدمی سے لگے، کل 15 سینٹی میٹر لمبے۔ جو شخص مجھے نظر آ رہا تھا وہ سپاہی کی وردی پہنے ہوئے تھا۔ اس کے بعد اس طرح کے 40-50 سپاہی اور آ گئے۔ میں تیروں کا نشان بن گیا۔ میں یہ سب دیکھتے دیکھتے اچانک خوشی سے چلا اٹھا۔ وہ سب کے سب ڈر کے مارے بھاگ گئے۔ بعد میں مجھے یہ بتایا گیا کہ اس بھگدڑ میں کئی زخمی بھی ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر میرے بدن پر چڑھ دوڑے۔ ایک بونا جو میرے چہرے کے قریب آ پہنچا، اس نے اپنے بازو اٹھا کر زور سے کہا، "ہکینا دوگل"۔ دوسرے نے جواب دیا، "ہکینا دوگل ہکینا"۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں نے زور لگا کر ایک بازو زمین سے اٹھائی لیا، پھر سر بھی اونچا کر لیا۔ اب معلوم ہوا کہ انہوں نے زمین میں کیلا ٹھوک کر میرے بال ان سے باندھ دیے تھے۔ سر میں سخت درد ہونے لگا۔ میں نے ان آدمیوں کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ سرپٹ بھاگے۔ پھر شور و گول سنائی دیا۔ شور کے ساتھ ایسا محسوس ہوا کہ میرے بازوؤں میں ہزاروں سوئیاں چبھو دی گئی ہیں۔ دراصل وہ مجھ پر تیر چلا رہے تھے۔ کئی چھوٹے تیر میرے کپڑوں کے اندر گھس گئے تھے، مگر مجھے کوئی خاص تکلیف نہیں ہوئی۔ کچھ آدمی آسمان کی طرف چلا رہے تھے جو میرے چہرے پر آ کر گر رہے تھے۔ ان سے میرے چہرے میں تکلیف ہونے لگی۔ مجھے خوف تھا کہ کہیں تیر میری آنکھ میں نہ گھس جائے۔ میں نے چہروں کو اپنے ہاتھوں سے ڈھانپ لیا۔ ننھی مخلوق نے میز بنائی۔ پھر میں نے سوچا کہ خیر اسی میں ہے کہ میں رات تک چپکا پڑا رہوں۔ اندھیرا ہونے پر ان ڈوریوں سے اپنے آپ کو چھڑاؤں گا۔ اتنی چھوٹی مخلوق سے مجھے کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن آدمی سوچتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے۔ میں چپ ہو رہا۔ تو تیر انداز بھی رک گئی، مگر اس مخلوق کی تعداد بے تحاشا بڑھ گئی۔ مجھے کان کے قریب کچھ آواز سنائی دی۔ دیکھا تو وہ لوگ لکڑی کی ایک میز بنا رہے تھے۔ وہ میز کل 45 سینٹی میٹر، تقریباً 18 انچ اونچی تھی۔ اس پر 4 ننھے آدمی کھڑے ہو سکتے تھے۔ جب میز تیار ہو گئی تو 4 آدمی اس پر چڑھائے۔
ان میں سے ایک آدمی دوسرے کے مقابلے میں عمر میں زیادہ تھا۔ اس نے خوبصورت اور لمبا سا کوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کوٹ کو ایک لڑکے نے جو اس کے پیچھے کھڑا تھا زمین سے اٹھا رکھا تھا۔ لمبے کوٹ والے نے کہا، لانگر وڈیع الشان، لمبے کوٹ والا آدمی۔ اس کی بات سن کر 40 آدمی آگے بڑھے۔ انہوں نے میرے سر کے دوسری طرف ڈوریاں ڈالی۔ اب میں اپنے سر کو ادھر ادھر موڑ سکتا تھا اور ان لوگوں کو دیکھ سکتا تھا۔ پھر لمبے کوٹ والے آدمی نے بولنا شروع کیا۔ وہ بڑی روانی سے بول رہا تھا اور اس کے ساتھ وہ ہاتھ سے اشارہ بھی کر رہا تھا۔ خاصی دیر تک وہ بولتا رہا۔ میں ان کی زبان تو نہیں سمجھتا تھا، لیکن میرا اندازہ یہ تھا کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر تم ہمارے حکم کی تعمیل کرو گے تو ہم تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے، اور اگر بھاگنے کی کوشش کی تو ہم تمہیں مار ڈالیں گے۔ میں نے اپنا ہاتھ اٹھایا، آنکھیں آسمان کی طرف کی اور اس طرح ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کہ میں تمہارا مطلب سمجھ گیا اور میں کوئی ایسی بات نہ کروں گا۔ پھر میں نے انہیں یہ بتانے کے لیے میں بھوکا ہوں اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا۔ کھانے کا انتظام۔ لمبے کوٹ والا آدمی میرا مطلب سمجھ گیا۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا اور تھوڑی دیر میں کوئی 102 آدمی میرے جسم پر مارچ کرتے ہوئے میرے منہ تک غذا لے کر آئے۔ یہ چیزیں بادشاہ نے بھجوائی تھی کیونکہ میری آمد کی اسے اطلاع کر دی گئی تھی۔ غذا میں چڑیا کے سائز سے بڑی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن لگتا یہ تھا کہ انہوں نے گائے بیل سالم پکوا کر بھیجے تھے۔ لوبیاں، دال کے دانے کے برابر مرغیاں بھی تھیں۔ میں 2-3 چپاتیوں کا ایک لقمہ بناتا اور وہ لوگ یہ دیکھ کر حیرت زدہ تھے۔ کھانا کھا چکنے کے بعد میں نے اشاروں سے پانی مانگا۔ وہ دودھ سے بھرا ہوا ایک برتن لائے اور میرے منہ میں انڈیل دیا۔ میں نے اور مانگا۔ وہ دوسرا برتن لائے، لیکن اب ان کے پاس دودھ نہیں تھا۔ میرے کھانے پینے کو دیکھ کر وہ اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے میرے بدن پر رقص کی محفل منعقد کی اور اونچی آواز سے حقینا دوگل کے نعرے لگاتے رہے۔ تو یہ رہی کہانی جوناتھن سوئفٹ کی۔ اب یہاں پہ سوالات ہیں، 6 سوالات ہیں، اس کے جواب دینے ہیں۔ گلیور کون تھا اور وہ کیا کرتا تھا؟ گلیور کو سمندری جہاز میں کیا دقتیں پیش آئی؟ خشک زمین پر گلیور کو کون لوگ ملے اور اس نے کیا محسوس کیا؟ ننھے سپاہیوں نے گلیور کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ لمبے کوٹ والا آدمی کی تقریر کا گلیور نے کیا مطلب سمجھا؟ گلیور کے بدن پر ننھے سپاہی نے کیا کیا؟ تو یہ رہے 6 سوالات، اب دینے ہیں ان تمام چیزوں کے آپ کو جوابات۔ اگر آپ غور سے پڑھیں گے اس لیسن کو تو آپ کو سارے جو ہے سوالات کے جوابات اسی لیسن میں آپ کو مل جائیں گے۔ شکریہ۔